سورة المؤمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. غافر الذنب وقابل التوب. غافر الذنب وقابل التوب. غافر الذنب وقابل التوب. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو. لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. سورة المؤمن. اللہ کے نام سے شروع جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے. حامیم. اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب ہر چیز کو جاننے والا ہے. غافر الذنب. گناہ بخشنے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے. کوئی گناہوں کی بخشش مانگے تو صحیح اور کوئی توبہ مانگے تو صحیح، وہ گناہوں کو بھی بخشے گا اور توبہ کو بھی قبول فرمائے گا. اللہم اغفر لنا وارحمنا. اللہم اغفر لنا قبل الموت. اللہم اغفر لنا قبل الموت. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت. وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت. اللہم لا تعذبنا بعد الموت. گناہ بخشنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت سخت سزا والا ہے اور بڑے فضل والا ہے. اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی اللہ کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. اللہ کے یاد میں جھگڑا نہیں کرتے مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. تو ان کا شہروں میں چلنا پھرنا تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے. ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا اور ان کے بعد بھی کئی جماعتوں نے جھٹلایا، اور ہر امت نے اپنے رسول کے متعلق ارادہ کیا کہ اسے گرفتار کر لیں، اور انہوں نے باطل کے ساتھ جھگڑا کیا تاکہ اس کے ذریعے حق کو پھسلا دیں. تو میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر میری سزا کیسی تھی. اور اسی طرح ان لوگوں پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی جنہوں نے کفر کیا کہ وہ آگ والے ہیں. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. اور وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو اس کے ارد گرد ہیں، ان فرشتوں کا کام کیا ہے؟ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں جو ایمان لائیں. ایمان ہوگا تو فرشتوں کی دعاؤں کو پائیں گے. اللہم انا نسألک ایمانا کاملا. اللہم زدنا ایمانا. اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد. اللہم زدنا ایمانا. ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو ایمان لائے. اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی. بخشش کس کے لیے ہے؟ جو پلٹ آتا ہے، جو رجوع کرتا ہے. بخشش اس کے لیے ہے جو توبہ کرنے والا. تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے انہیں بخش دے.
اور انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، انہیں ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو ان کے باپ داداؤں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے ان کے لائق ہیں۔ بلا شبہ تو ہی سب پر غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ یہ ساری دعائیں فرشتے کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ جس کے اندر ایمان ہے، جو مومن ہے اور جو اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو دین کے راہ پہ چلنے والا ہے، اللہ کے راستے پر چلتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تیسری دعا کرتے ہیں وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اور انہیں اللہ برائیوں سے بچا لے، اور تو جسے اس دن برائیوں سے بچا لے تو یقیناً تو نے اس پر بڑی مہربانی فرمائی، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ یقیناً اللہ کا ناراض ہونا بہت زیادہ تھا تمہارے اپنے آپ پر ناراض ہونے سے۔ جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور تو نے ہمیں 2 دفعہ زندہ کیا، سو ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تو کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ یہ اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ جب اس اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ وہی اللہ ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا الا من ینیب، مگر جو رجوع کرتا ہے۔ تو نصیحت کون اٹھائے گا؟ نصیحت کس کو فائدہ دے گی؟ جو رجوع اللہ کرتا ہے، جس کا دل اللہ سے اٹیچ رہتا ہے، جو اللہ سے منسلک رہتا ہے، اللہ سے تعلق جوڑے رکھتا ہے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ انسان نصیحت حاصل کرے گا۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، بس اللہ کو پکارو اس حال میں کہ دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہو، اگرچہ کافر برا منائیں۔ وہ اللہ بہت بلند درجوں والا ہے، عرش کا مالک ہے، وہ اپنے حکم سے وحی اتارتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے، تاکہ آپس کی ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ یوم ہم بارزون، یوم ہم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار۔ جس دن وہ اللہ کے سامنے صاف ظاہر ہوں گے، ہر چیز اللہ کے سامنے صاف ظاہر ہوگی، نامہ اعمال بھی اور دل بھی اور دماغ بھی، ہر چیز اللہ کے سامنے صاف ظاہر ہوگی، ان کی کوئی چیز اللہ پر چھپی نہ ہوگی۔ وہ قیامت کا دن ہوگا کہ اس دن اللہ سے کوئی چیز چھپی، ہمارے جتنے گناہ ہیں اللہ کے سامنے ہوں گے، جتنی برائیاں وہ سب کے سب، وہ شرمندگیوں کا دن ہوگا، وہ بے بسیوں کا دن ہوگا، ہماری ہر برائی اللہ کے سامنے ہوگی، ان کی کوئی چیز اللہ پر چھپی نہ ہوگی۔ اس دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کے لیے؟ آج کون بادشاہ ہے؟ اللہ ہی کی بادشاہی ہے جو ایک ہے اور بہت دبدبے والا ہے۔ آج ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا، نیکیوں میں سے اور گناہوں میں سے۔ آج کوئی ظلم نہیں، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۔ اور انہیں قریب آنے والی گھڑی کے دن سے ڈرا جب دل گلوں کے پاس غم سے بھرے ہوئے ہوں گے، دل گلے تک پہنچ جائے گا اور غم سے بھرے ہوں گے۔ ظالموں کے لیے نہ کوئی دلی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ وہ اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے، آنکھیں کس کس جگہ دیکھتی رہیں، وہ اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے، اور اسے بھی جانتا ہے جو کچھ سینوں میں چھپایا جاتا تھا۔ اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اور وہ لوگ جنہیں وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے۔ بے شک اللہ ہی تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔
اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، وہ تو قوت میں ان سے بھی بہت زیادہ سخت تھے اور زمین میں یادگاروں کے اعتبار سے بھی بہت سخت تھے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، پھر اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ گناہ انسان کی پکڑ کا ذریعہ ہے اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ اس لیے کہ وہ لوگ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آتے رہے تو انہوں نے رسولوں کا انکار کر دیا تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ بے شک وہ اللہ بہت قوت والا، بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنے آیات اور واضح دلائل کے ساتھ بھیجا فرعون، حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا اور کہا بہت جھوٹا ہے۔ پس جب وہ ہمارے ہاں سے حق لے کر ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا ان لوگوں کے بیٹوں کو جو اس کے ہمراہ ایمان لائے ہیں قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو، اور انہیں کافروں کی چال اور نہیں ہے کافروں کی چال مگر سراسر ناکام۔ فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے رب کو پکارے، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا یا یہ کہ اس سرزمین میں فساد پھیلائے گا۔ موسیٰ نے کہا وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ، اور موسیٰ نے کہا بے شک میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لی ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ، اور فرعون کے آل میں سے ایک مومن آدمی نے کہا جو اپنا ایمان چھپاتا تھا، کہا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ یقیناً وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں لے کر آیا، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو تمہیں اس کا کچھ حصہ پہنچ جائے گا جس کا تم سے وہ وعدہ کر رہا ہے۔ بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا سخت جھوٹا ہو۔ اے میری قوم، آج تمہیں کو بادشاہی حاصل ہے اس حال میں کہ تم اس سرزمین میں غالب ہو، پھر اللہ کے عذاب سے کون ہماری مدد کرے گا اگر وہ عذاب ہم پر آ گیا۔ فرعون نے کہا میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود رائے رکھتا ہوں، اور میں تمہیں بھلائی ہی کا راستہ بتاتا ہوں۔ اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا اے میری قوم، بے شک میں تم پر گزشتہ جماعتوں کے دن کی مانند سے ڈرتا ہوں، نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ان لوگوں کے حال کی طرح سے جو ان کے بعد تھے۔ اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کے ظلم کا ارادہ نہیں کرتا۔ اور اے میری قوم، یقیناً تم پر ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے ڈرتا ہوں جس دن تم پیٹ پھیرتے ہوئے بھاگو گے، تمہارے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام واضح دلیلیں لے کر آئے تو تم اس کے بارے میں شک ہی میں رہے جو وہ تمہارے پاس لے کر آیا، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گیا تو تم نے اس کے بعد کہا اللہ کبھی کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ہر اس شخص کو گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والا ہو اور شک کرنے والا ہو۔ وہ لوگ جو اللہ کے یاد میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، بڑی ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک اور ان کے نزدیک جو ایمان لائے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں پر پہنچ جاؤں، آسمانوں کے راستوں پر پہنچ جاؤں، پس موسیٰ کے معبود کی طرف جھانکوں، اور بے شک میں موسیٰ کو یقیناً جھوٹا گمان کرتا ہوں۔ اور اس طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا اور وہ سیدھے راہ سے روک دیا گیا، اور فرعون کی تدبیر تباہی ہی میں تھی۔ اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا اے میری قوم، میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتاؤں گا۔ یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ
وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یقیناً آخرت وہی رہنے کا اصل گھر ہے۔ جس نے کوئی برائی کی تو اسے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا، یہ نہیں کہ برا کریں گے تو بدلہ نہیں ملے گا، ہر برائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور جس نے کوئی نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اس میں بے حساب رزق دیے جائیں گے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ اور اے میری قوم، مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ نجات کس میں ہے؟ توحید میں نجات ہے، ایمان میں نجات ہے۔ اور آگ کس میں ہے؟ شرک میں آگ ہے۔ جو شرک کرے گا اس کو آگ میں داخل کر دیا جائے گا، جو ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ اسے شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے کچھ علم نہیں، اور میں تمہیں سب پر غالب بے حد بخشنے والے اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کوئی شک نہیں کہ تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو اس کے لیے کسی طرح پکارنا نہ دنیا میں درست ہے اور نہ ہی آخرت میں درست ہے، اور یہ کہ ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اور یہ کہ حد سے بڑھنے والے لوگ وہی آگ میں رہنے والے ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ بس ان قریب تم یاد کرو گے جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ ابھی سمجھ نہیں آ رہی نا؟ ایک وقت آئے گا تم اس نصیحت کو یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اپنے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ آج بھی اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہوں گے نا، کہ میرے بندے میری خاطر، میری رضا کی خاطر جنت کے طلبگار ہو کے کس جگہ پہ بیٹھے؟ اللہ کے گھر میں۔ اللہ کے گھر میں کس لیے بیٹھے ہیں؟ جنت کے لیے نا، جہنم سے بچنے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے محفل کے اندر بیٹھ کے، تو اللہ اس سے بہتر محفل میں بیٹھ کے نا اس بندے کو یاد کر رہے ہیں۔ اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے پاس ہمارا تذکرہ ضرور بھی ضرور کر رہے ہوں گے۔ تو اللہ نے اسے ان کے برے نتائج سے بچا لیا جو انہوں نے تدبیریں کی، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ وہ جو آگ ہے وہ اس پر صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ اور جب وہ آگ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ بے شک ہم تمہاری ہی پیچھے چلنے والے تھے، تو کیا تم ہم سے آگ کا کوئی حصہ ہٹانے والے ہو؟ وہ لوگ کہیں گے جو متکبر تھے، بے شک ہم بھی تو اس میں ہیں۔ بے شک اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے۔ اور وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے جہنم کے نگرانوں سے کہیں گے، وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ۔ اور وہ لوگ جو آگ کے اندر ہوں گے جہنم کے نگرانوں سے کہیں گے، اپنے رب سے دعا کرو، اپنے رب سے دعا کرو، وہ ہم سے ایک دن کچھ عذاب ہلکا کر دے، ایک دن چھٹی دے دے، عذاب صرف ایک دن چھٹی دے دے، لیکن عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا۔ چھٹی دینا بڑی دور کی بات ہے، عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم۔
وہ فرشتے کہیں گے قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرین الا فی ضلال۔ فرشتے کہیں گے اور کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلیلیں لے کر نہیں آیا کرتے تھے؟ جہنمی کہیں گے کیوں نہیں، رسول تو آئے تھے، رسولوں نے بتایا تھا راستہ، ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی تھی، رسول تو آئے تھے، لیکن پھر ہماری بدقسمتی۔ وہ کہیں گے اچھا پھر دعا کرو، پکارتے رہو، چیختے رہو، اور کافروں کی دعا تو بالکل ہی بیکار، چیختے رہو، چلاتے رہو، آج دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ضرور مدد کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں، اور اس دن بھی مدد کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کا عذر کرنا کوئی فائدہ نہ دے گا، اور انہی کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے بدترین گھر ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنا دیا جو عقلوں والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار۔ بس صبر کر، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہ کے لیے بخشش مانگ، اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگ۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا۔ اللہم انک عفو اللہم انک عفو کریم اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا یا الہنا فاعف عنا یا الہنا فاعف عنا فاعف عنا۔ اپنے گناہ کے لیے بخشش مانگ، اور دن کے پچھلے اور پہلے پہر اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے آیات میں سے کسی دلیل کے بغیر جھگڑتے ہیں جو ان کے پاس آئی ہو، ان کے سینوں میں ایک بڑائی کے علاوہ کچھ نہیں جس تک وہ ہرگز پہنچنے والے نہیں۔ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور نہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتا ہے، اور نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور نہ وہ جو برائی کرنے والے ہیں۔ بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم۔ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بس تم نے پکارنا، قبول اللہ ضرور بھی ضرور کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الدعاء هو العبادہ، دعا کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اللہ مانگنے کا حکم دے رہا ہے، مانگو میں دوں گا، میں قبول کروں گا، تم مانگو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، مانگیں گے تو ضرور بھی ضرور دیا جائے گا، لیکن مانگنا کس نے؟ مانگو، اللہ ضرور دے گا۔ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، عبادت سے مراد دعا مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، مجھ سے مانگتے نہیں، ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ سے مانگا نہیں کرتے تھے۔ اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے جو اللہ سے مانگتا ہے۔ تو انشاءاللہ سحری کے وقت میں خوب دعائیں کرنا، بہت زیادہ دعائیں مانگنا، بہت زیادہ۔
اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا۔ بے شک اللہ یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورت بنائی تو تمہاری صورتیں اچھی بنائی ہیں، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، سب بہت برکت والا ہے، اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد للہ رب العالمین۔ وہی زندہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سو اسے پکارو اس حال میں کہ اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہو۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آپ کہہ دیجئے بے شک مجھے منع کر دیا گیا ہے، مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ جب میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح دلیلیں آئیں اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو جاؤں۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں کچھ مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک قطرے سے پیدا کیا، پھر ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پھر وہ تمہیں ایک بچہ بنا کر نکالتا ہے، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو اس سے پہلے قبض کر لیا جاتا ہے، اور تاکہ تم ایک مقرر وقت تک کو پہنچ جاؤ، اور تاکہ تم سمجھو۔ وہی اللہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کے آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں؟ کہاں پھیرے جا رہے ہیں؟ الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون۔ وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو اور جو کچھ ہم نے اپنے رسولوں کو دے کر بھیجا اسے جھٹلا دیا تو ان قریب وہ جان لیں گے، انہیں لگ پتہ جائے گا۔ اذ الاغلال فی اعناقہم اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی جحیم ثم فی النار یسجرون۔ جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں گھسیٹتے جا رہے ہوں گے، کھولتے پانی میں، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جو تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے علاوہ؟ کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم اس سے پہلے تو کسی چیز کو پکارا ہی نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ تم زمین میں حق کے بغیر یعنی ناحق خوش ہوا کرتے تھے، اور اس لیے ہے کہ تم زمین میں اکڑ کر چلتے تھے۔ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، بس وہ تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من الکبر۔ پس صبر کر، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر اگر کبھی ہم واقعی تجھے اس کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا تجھے اٹھا ہی لیں، تو یہ لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے کئی رسول بھیجے، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا حال ہم نے تجھے سنا دیا، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا حال ہم نے تجھے نہیں سنایا۔ اور کسی رسول کا اختیار نہ تھا کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لے آئے۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور اس موقع پر اہل باطل خسارے میں رہے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے جانور بنائے تاکہ تم ان میں سے بعض پر سوار ہو، اور انہی میں سے تم بعض کو کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان پر اس حاجت تک پہنچو جو تمہارے سینوں میں ہے، اور انہی پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو، اور وہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ پھر تم اللہ کی کون کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے؟ تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ تعداد میں ان سے زیادہ تھے اور قوت میں بھی ان سے زیادہ تھے، اور زمین میں یادگاروں کے اعتبار سے ان سے بڑھ کر تھے، تو ان کے کسی کام نہ آیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔
فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ پھر جب ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے تو وہ اس پر پھول گئے جو ان کے پاس کچھ علم تھا۔ علم پر فخر کیا، تکبر کیا، غرور کیا، اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو انہوں نے کہا ہم اس اکیلے اللہ پر ایمان لائے، پہلے ایمان لانے والوں میں سے نہ تھے۔ عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا فائدہ نہ دے گا، اور ہم نے انکار کیا جنہیں ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے تھے۔ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ۔ پھر یہ نہ تھا کہ ان کا ایمان انہیں فائدہ دیتا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں گزر چکا ہے، اور اس موقع پر کافر خسارے میں رہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے رحمت سے سورۃ المؤمن ہماری مکمل ہے۔